بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، آج ہم لوگ 8واں جز یا 8واں پارہ جو ہے اس میں سے سورہ الاعراف کی کچھ آیات جو ہیں ان کے اوپر غور و فکر کریں گے، اور جو آیات ہم نے آج کے لیے سلیکٹ کی ہیں ان کا تعلق آدم علیہ السلام اور ابلیس کی جو سٹوری ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس میں فَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، تو ہم نے جب ان کو حکم دیا یعنی فرشتوں کو کہ سجدہ کر لو، تو تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس جو تھا یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، یہ جنوں میں سے تھا، اور ایک بہت ہی سرکش قسم کا جن تھا۔ یعنی ویسے تو بظاہری طور پہ تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ اتنا سرکش ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کی محفلوں میں بیٹھتا تھا اور ظاہری طور پہ بڑا عبادت گزار تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لیا اس چیز میں تو وہ بہت بری طرح فیل ہو گیا۔ یعنی جب تک اس کی چودراہٹ مینٹینڈ تھی تب تک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، لیکن جب اس کی چودراہٹ کے اوپر ہلکی سی آنچ آ گئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے پھر آگے سے تکبر کیا، اور اس کو پھر یہ کہا گیا کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اب دیکھیں کہ ابلیس جو ہے ویسے تو وہ بہت نیک بنتا تھا کہ جی میں بہت عبادت گزار ہوں، میں تو بہت ہی فرما بردار ہوں، لیکن جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوئی ہے تو اب اس پہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننا چاہتا۔ حالانکہ پہلے بھی اس کا دعویٰ تو یہی تھا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اب اللہ ہی حکم دے رہے ہیں کہ کوئی ایسا کام کرو جو تمہیں پسند نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے تو انسان کہتا ہے یا اللہ سمعنا و اطعنا، مجھے وہ چیز پسند ہو یا ناپسند ہو، اگر آپ کا حکم آ گیا تو بات ختم ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا حکم ہو جو میرے دل پہ بہت بھاری گزرتا ہو، لیکن پھر بھی چونکہ اللہ کا حکم ہے تو میں کروں گا۔ اب یہ رمضان کا مہینہ یہ آپ لے لیں، کئی لوگ ہوں گے ان کے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہوگا، لیکن بہرحال رکھنے پڑتا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بڑی بھوک بھی لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر بھی روزے رکھنے۔ اب نماز چاہے جتنی آپ کو مشکل لگ رہی ہو، صبح فجر کے ٹائم اٹھنا پڑے گا، خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں جب انسان اپنے بستر میں ہوتا ہے، کوزی ہوتا ہے، اور پھر آپ کو دماغ میں خیال آتا ہے کہ میں ابھی اٹھوں گا، بستر سے باہر نکلوں گا، ٹھنڈ لگے گی، باتھ روم جاؤں گا، وضو کروں گا، پانی بھی ٹھنڈا ہے، گرم پانی بھی نہیں آ رہا، تو مشکل تو ہوتی ہے، لیکن پھر انسان پھر بھی کرتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، بات ختم ہو گئی، اس کے آگے پھر کچھ بحث کرنے کی ضرورت رہتی نہیں ہے۔ لیکن ابلیس جو ہے وہ جب تک تو آسان چیزیں ہو رہی تھی تب تک تو وہ بہت ہی کمال درجے پر فائز تھا، لیکن جیسے ہی اس کی اپنی اتھارٹی چیلنج ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا جو اندر کا تکبر تھا وہ باہر آ گیا، اور وہ تکبر جب باہر آئے تو اس پہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ اب تمہارے پہ جو ہے وہ حجت تمام ہو چکی ہے۔ تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی، اب یہ ابلیس کی دعا ہے۔ اس نے جانے سے پہلے کہا کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دی جائے قیامت تک کے لیے۔ اچھا تو مہلت دے دیتے ہیں، تم کیا کرو گے اس میں صراط مستقیم پر انتظار کروں گا تیرے انہی بندوں کا، آدم کی اولاد کا میں انتظار کروں گا، اور کیا کروں گا وہاں پہ میں صراط مستقیم پر انتظار کروں گا، اور میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور یہ زیادہ تر تیرے ناشکرے نکلیں گے۔ اچھا اب بیسکلی ابلیس کا مسئلہ سمجھ لیں۔ ابلیس جو ہے نا انتہائی بچگانہ حرکتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ انتہائی بچگانہ حرکت ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ جب ایک بچہ جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے کرکٹ میں تو کہتا ہے نہیں میں آؤٹ نہیں ہوا، یا وہ جو ہے نا وکٹیں توڑ دیتا ہے ساری کہ کوئی بھی نہ کھیلے۔ تو وہ بیسکلی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتا ہے کہ اس کو تو پتہ ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ مجھے تو مہلت دے، میں تیرے سامنے یہ بات ثابت کروں گا کہ یہ میرے سے بہتر نہیں تھے، کیونکہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آدم یہ نیا آیا ہے یہاں پہ کوئی، اس کو میں سجدہ کروں، اس کے آگے تعظیم میں کروں، کیوں کروں؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں کیوں سجدہ کروں اس کے آگے؟ حالانکہ تم بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے جس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقیناً اللہ بہتر جانتا ہے کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے، لیکن جو بھی ہے وہ برا ہی کیوں نہ ہو، حکم اللہ دے رہے ہیں کہ سجدہ کرو تو سجدہ کرو، بات ختم۔ اب اس میں اف اور بٹ کا معاملہ رہتا ہی نہیں ہے، اللہ نے حکم دے دیا تو بات ہی ختم ہوگی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم دے رہا ہے تو اس پہ اس نے انکار کر دیا، اور پھر اس کا جو شیطان رجیم ہونا ہے وہ اس کا مقدر بن گیا، مردود ہو گیا، نکال دیا گیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو ابلیس کا وعدہ تھا
وہ یہ تھا کہ میں ان کا انتظار کروں گا سب سے پہلے کہاں پہ؟ صراط مستقیم پہ. صراط مستقیم پر انتظار کروں گا اور پھر میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا اور یہ تیرے ناشکرے نکلیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ ویسے ہی خراب ہے نا، شیطان کہتا ہے یہ ایسے ہی ٹھیک ہے، یہ بندہ آٹو پائلٹ پہ ہے، یہ اپنے لیے خود ہی کافی ہے، یہ اپنے نفس کا پجاری ہے، اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ چھیڑ ملنگا نو، وہ اس کو نہیں چھیڑتا. لیکن وہ چھیڑتا کس کو ہے؟ وہ چھیڑتا اس کو ہے جو اللہ کی راہ پہ آنا شروع کرتا ہے. تو یہ آپ میں سے جتنے لوگ یہاں پہ بھی آئے ہوئے ہیں نا، سمجھ لیں کہ شیطان کو مسئلہ آپ کے ساتھ ہے. چور چوری کہاں کرتا ہے؟ جہاں پہ کوئی مال ہوتا ہے. چور اس گھر میں چوری نہیں کرتا جہاں اس کو پتہ ہے مال نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے شیطان جو ہے وہ اس دل پر حملہ کرتا ہے جس دل میں کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے. جس دل میں ایمان نہیں ہے وہاں پہ حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بندہ اپنے لیے خود کافی ہے. تو اس لیے اس نے کہا تھا کہ میں ان کا انتظار کروں گا صراط مستقیم پر. ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں پڑھا تھا، ہم یہی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ ڈال دے. شیطان کہہ رہا ہے آؤ بسم اللہ کر کے میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، تمہارا انتظار کر رہا ہوں میں، اور تمہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں یہاں سے میں آف ٹریک کر دوں. تھوڑا سا تم دین کی طرف آؤ گے میں تمہارے اوپر ایک وار کروں گا اور تمہیں آف ٹریک کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اس لیے جب آپ دین کے اوپر آتے ہو نا تو سمجھ لو کہ آپ کے اوپر حملے شیطان کے زیادہ تیز ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ کو یہ نہیں کہ آپ ڈر جائیں اور کہ چھوڑو پھر دین پہ آتے نہیں ہیں. نہیں، آنا تو ہے، ظاہر سی بات ہے، ہم نے نیک ہونا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا. تو آنا تو ہم نے ہے دین پر، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمارا ڈیفنس اور اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ بس اب جو ہے نا وہ حملے شروع ہیں. جب میں بھی دین کی طرف آ رہا تھا نا، مجھے بھی کئی لوگوں نے یہ بہت اچھی ایڈوائس دی، اور میں اللہ ان کو جزائے خیر دے، جنہوں نے مجھے اس ٹائم پہ یہ کہا کہ بیٹا اب تم دین کی طرف آ رہے ہو نا، اب شیطان سے بچ کے رہنا، کیونکہ ابھی تمہارے اوپر وسوسوں کے وار بھی ہوں گے. تمہیں وہ کہے گا کہ نہیں یار چھوڑو پرے یار، میں اب نیک ہو رہا ہوں، لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں، لوگ مجھے مولوی کہہ رہے ہیں، لوگ جو ہے نا وہ میرے سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ میرے اندر بہت یعنی پیٹ پیچھے بیک بائٹنگ کر رہے ہیں کہ یہ ایک فیز ہے، یہ کوئی جو ہے نا فنڈامنٹلسٹ ہو گیا، ایکسٹریمسٹ ریڈیکل ہو گیا ہے، اسامہ بن لادن کا اسٹوڈنٹ بن گیا ہے. مطلب بہت ساری باتیں کہنے کو ملیں گی. لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ اپنے ٹریک پر اور ڈٹے رہو اس کے اوپر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا معاملہ کرے گا. تو شیطان جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے چکروں میں. اور پھر اسی طرح سے آگے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب وہ نکال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو کہا کہ آپ نے کلو وشربو، جاؤ جنت میں کھاؤ پیو، ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، لیکن آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا. اگر آپ اس درخت کے پاس چلے گئے تو آپ ظالم ہو جاؤ گے. اب یہ تو بات اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دی، اما حوا کو بھی، کہ آپ جنت میں جو مرضی کھائیں پئیں آپ کو اجازت ہے، صرف ایک درخت ہے ادھر نہیں جانا. جنت میں کتنے درخت ہوں گے؟ 10 ہوں گے، 12 ہوں گے، 2 درجن کر لیتے ہیں. کتنے درخت ہوں گے جنت میں؟ 100 چلیں، ملین، 2 ملین، 1 بلین، 1 ٹریلین، اتنے درخت آپ گن نہیں سکتے. جنت میں اتنے درخت آپ گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو وشربو، آدم اور حوا جدھر مرضی جانا ہے تم جاؤ، جہاں سے مرضی کھانا ہے تم کھاؤ، جہاں سے مرضی پینا پیو، لیکن صرف ولا تقربوا هذه الشجرة، وہ اس درخت سے نہیں کھانا. اگر آپ اس کے قریب بھی چلے گئے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ ظالم ہو جائیں گے. تو آدم علیہ السلام کے پاس ابلیس آ گیا. اب ابلیس کے ساتھ ان کا جو ایکسپیرینس تھا نا وہ نہیں ہے جو ہمارا ایکسپیرینس ہے. ہمارا ایکسپیرینس تو یہ ہمارے پاس تو قرآن نازل ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہے، ساری سٹوری پتہ ہے، بیک سٹوری پتہ ہے. وہ کہتے ہیں نا ان ہائنڈ سائڈ چیزیں بڑا ڈفرینٹ لگتی ہیں. جب واقعہ ہو چکا ہوتا ہے نا پھر آپ اس کے بارے میں سوچتے ہو، کہتے ہو ہاں یار کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، ویسا نہ ہوتا. لیکن اس مومنٹ پہ نا چیک کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ جہاں تک آدم علیہ السلام کو پتہ ہے ابلیس تو بڑا نیک انسان تھا، انسانی جن تھا، ایک بڑا نیک جن تھا. لیکن ایک خطا ہوئی، ایک غلطی ہوئی کہ اس نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا. ویسے تو ٹریک ریکارڈ کے حساب سے تو بہت اچھا تھا، تو غلطی تو کسی سے بھی ہو جاتی ہے. تو وہ اب آدم علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا کہ آدم اسی درخت سے کھانا ہے، یعنی وہ کروڑوں اربوں خربوں درختوں کو چھوڑو، کھانا ہے تو اسی درخت سے کھانا ہے. اچھا یہ آپ ذرا سوچیں، کئی لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں اور وہ نا کچھ ابلیس کا ماؤتھ پیس بن جاتے ہیں. کیسے بن جاتے ہیں؟ اس میں کچھ مرد بھی ہو سکتے ہیں، کچھ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، جو کہتے ہیں بیٹا اگر یہ آپ نے کام کر دیا نا تو ایسے ہو جائے گا. یعنی کوئی آپ دین کی طرف آنا چاہ رہے ہو، آپ خیر کی بات کرنا چاہ رہے ہو، آپ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا چاہ رہے ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا بیٹا، کچھ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اگر ایک لڑکی ہے وہ چاہتی ہے کہ میں
پردہ کر لوں، حجاب کروں. کہتے کوئی فائدہ نہیں بیٹا اس کا، کوئی فائدہ نہیں. پردہ سارا دل میں ہوتا ہے. بھائی وہ اچھی بھلی آ رہی تھی، آپ نے اس کو کیوں روکا ہے؟ اچھا کوئی لڑکا ہوگا وہ ماشاءاللہ نماز 5 وقت کی پڑھنا چاہتا ہے، بیٹا کوئی نہیں ہوتا، 2-4 نمازیں چھوٹ بھی جائیں تو خیر ہے. کیوں؟ آپ اللہ ہیں نعوذ باللہ. آپ کس قسم کے فتوے دے رہے ہیں، کس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا؟ تو بالکل شیطان نے یہی کہا، اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، میکسیمم کیا ہوگا، تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی، یا تم جو ہے وہ ملائکہ جیسے ہو جاؤ گے. تو بس اتنی سی تو بات ہے، تو جاؤ کھاؤ جا کے. تو آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے، ان سے غلطی ہو گئی. اور پھر جب غلطی ایکسپوز ہوئی تو انہوں نے کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ یقیناً ہم نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر دیا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو پھر ہم تو واقعی ظالمین میں سے ہو جائیں گے. تو اب دیکھیں کہ یہ کس قسم کی بات ہے کہ سبحان اللہ، یعنی ایک اللہ کے نبی کو بھی جا کے نا شیطان ورغلا رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، اور ان کو خسارے کی طرف جانے کی کوشش پوری کر رہا ہے. وہ البتہ اور بات ہے کہ آدم اور ابلیس میں کیا فرق تھا. غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام سے جیسی غلطی ہوئی نا، آپ نے فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا. انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور یہ کہا کہ اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا نا تو ہم تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور ابلیس جو تھا وہ اپنی غلطی پر ڈٹ گیا. اس نے کہا نہیں، میں نے غلطی کی تو کون سا بڑا، میں نے بہت بڑا کام کر دیا. میں تو اب تیرے سامنے یہ ثابت کروں گا کہ باقی سارے بھی جو ہے نا یہ کوئی اتنے اسپیشل نہیں ہے. تو یہ ابلیس کا وعدہ ہے. اب ابلیس ہمارا سب سے واضح دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، عدو مبین ہے، واضح دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہمارا وہ ہے. تو ہمارا جو ڈیفنس ہے نا ابلیس کے خلاف وہ بڑا پکا ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابلیس آخر آپ کے اوپر وار کرے گا تو کس طرح کرے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا پلان اور اس کا پلاٹ جو ہے وہ ہے جی آپ کو مس گائیڈ کرنا، آپ کو سیدھے رستے سے ہٹا دینا. یہ اس کا سب سے بڑا پلان ہے کہ آپ سیدھے رستے سے اتر جائیں. اب کیسے اتریں گے آپ سیدھے رستے سے؟ جس طرح کوئی بھی انسان کے کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں، کچھ گولز ہوتے ہیں نا لائف میں. ابلیس کا گول نمبر 1 کیا ہے کہ وہ آپ سے شرک کروا لے. سب سے بڑا گول. کیونکہ اگر وہ آپ سے شرک کروا لے گا تو کیا ہوگا، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. تو اس کا پہلا گول یہ ہے کہ سب سے بڑا حملہ آپ پہ یہ کرے کہ آپ سے شرک کروا لے. چلیں آپ ماشاءاللہ ڈٹ گئے، آپ نے شرک نہیں کیا، تو پھر وہ کیا کرے گا، آپ سے فرائض چھڑوا دے گا کہ فرض کرنا کوئی اتنا ضروری بھی نہیں ہوتا. خیر اللہ رحمان الرحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، اللہ تو معاف کر دے گا. تو آرام سے سکون سے ٹینشن فری ہو کے سارے فرض چھوڑ دے. آپ نے کہا نہیں میں فرض نہیں چھوڑ سکتا یار، وہ تو کرنا ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ میرا رب ہے. تو پھر وہ آپ کو کیا کرے گا، وہ اس سے کوئی چھوٹا وار کرے گا کہ مثال کے طور پہ ٹھیک ہے تم فرض کر لو لیکن ضروری ابھی کرنا ہے، بعد میں کر لینا. نماز پڑھنی ہے قضا پڑھ لینا یار، اس میں ایسی کل پڑھ لینا، اتنی کون سی جلدی ہے، ابھی تو میچ لگا ہوا ہے، میچ دیکھ لو. میچ بار بار تھوڑی ہوتا ہے، نماز تو آتی جاتی رہتی ہے. وہ کیا کرے گا، اس قسم کے وسوسے ڈالے گا. اچھا یار تھوڑے سے 2-3 ریلیں اور دیکھ لے، ابھی ٹائم بہت بڑا ہے، ابھی بڑا ٹائم ہے، آرام سکون سے یار یہ بڑی مزیدار ریل آ رہی ہے، بڑی بہت ہی ہلیریس قسم کی ہے. سوائپ 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 سوائپ، آدھا گھنٹہ گزر گیا، نماز کا ٹائم نکل گیا. یہ شیطان کے حملے ہیں. گیم پہ لگا دے گا آپ کو، آپ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے بس ابھی نیکسٹ لیول، ابھی نیکسٹ لیول، ابھی کرتے کرتے ٹائم نکل گیا. یا پھر یہ کرے گا کہ آپ نے چلیں آپ نے نیکی والا کام کرنا ہے، اوکے بسم اللہ ضرور کرو، لیکن ایسا کرو ساروں کو بتا بھی دو. نیکی بھی کرو اور ساروں کو بتاؤ، سوشل میڈیا پہ نا اپڈیٹ کر لو، لک گائز آئی جسٹ ڈڈ مائی افطاری، الحمدللہ میرے تقویٰ کے کیا کہنے ہیں، میں اپنے آپ سے آج بہت امپریس ہوں. 6 لوگوں نے اس کو لائک کیا، 2 نے کہا شرم سے ڈوب مرو کیا کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ. پھر آپ نے کہا تم چپ کرو، تمہیں نہیں پتا میرے دل میں کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اب بحث چل رہی ہے. اچھا شیطان اب یہ بھی کرا کہ آپ کو 2 بندے لڑوا بھی دے گا، وہ کہ اور رمضان کے مہینے میں لڑوائے گا کہ آپ کو چاہیے تھا، اور ہو سکتا ہے روزے کی حالت میں لڑوا دے آپ کو. تو شیطان کے ٹریپس کو سمجھا کریں. ہر بال نہ کھیلنے والی نہیں ہوتی، کچھ بالیں ویل لیفٹ بھی ہوتی ہیں. تو اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی چھوڑ دو اس کو، لیو اٹ، اس کو جانے دو. ضروری نہیں ہر بال پہ آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں نا چھوڑ دینی چاہیے کہ یار میں اس میں انگیج نہیں کروں گا. اگر کوئی بندہ مجھے کسی کانورسیشن میں گھسیٹ بھی رہا ہے جس میں مجھے پتا ہے کہ تو میں ہوگی، یا غیبت کروائے گا مجھ سے، یا چگلی کروائے گا، یا میرے سے کچھ کریدنا چاہ رہا ہے، آپ اس میں انگیج ہی نہ کریں. ریفیوز ٹو پلے دا گیم دیٹ پیپل وانٹ ٹو پلے ود یو. ریفیوز ٹو پلے دا گیم. ایک میں نے وہ پکچر دیکھی تھی جس میں ایک گرے ہاؤنڈز ہوتے ہیں نا، کتے ہوتے ہیں جو شکاری کتے ہوتے ہیں. گرے ہاؤنڈ بڑے پتلے دبلے سے کتے ہوتے ہیں اور بہت تیز بھاگتے ہیں، تو خرگوش وغیرہ کے شکار کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو گرے ہاؤنڈز کی ریس کرائی چیتا کے ساتھ.
تو چیتا آپ کو پتا ہے فاسٹسٹ لینڈ اینیمل ہے, ٹاپ سپیڈ آف 120 کلومیٹرز پر آور. یہ فاسٹسٹ لینڈ اینیمل آن ارتھ ہے, ٹھیک ہے, 100 to 120 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ پہ بھاگتا ہے. گرے ہاؤنڈ بھی کوئی کم نہیں ہے, وہ بھی تقریباً 80-90 تو وہ بھی کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو ریس ہوئی تو سارے گرے ہاؤنڈز ہیں اور ایک چیتا ہے, تو جب پنجرے کھولے تو سارے گرے ہاؤنڈ بھاگے, چیتا ہلا بھی نہیں اپنی جگہ سے. کیوں؟ چیتے کو پتا ہے میں چیتا ہوں, آئی ریفیوز ٹو پلے دس گیم. سمجھ آئیے, اس کو کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ. تو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے تھوڑا سا کہ آپ کو پتا ہو کہ یار میں اس لیول پہ تو میں نے آنا ہی نہیں ہے. یار آپ بچوں تم کھیلو, بھاگو جا کے, شاباش بھاگو, ریس لگاؤ, دیکھو کون فرسٹ آتا ہے. میں اس لیگ میں ہی نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ ایون ان دا لیگ. تو جو شیر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے وہ شیر ہے, جو چیتا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے وہ چیتا ہے. وہ اس قسم کی نچلی حرکتوں کے اندر انوالو ہی نہیں کرتا اپنے آپ کو. شیطان کوشش البتہ پوری کرے گا آپ کو کہ آپ کو کسی کانورسیشن میں گھسیٹ کے لے کے آئے. یعنی اگر آپ تھوڑا سا اندازہ لگانا چاہتے ہیں, کسی بھی ہلکی سی کنٹروورشل ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں چلے جائیں اور ایک پیکٹ پکڑ لیں پاپ کارنز کا اور انجوائے کریں کہ نیچے کیا طوفان بدتمیزی مچا. اچھے بھلے مسلمان لوگ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں سنا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کوئی پولیٹیکل ڈفرینس ہو گیا, کوئی اور ڈفرینس ہو گیا, گالیاں لگا رہے ہیں ایک دوسرے کو, پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں یہ, اور سب کچھ یہ رمضان کے مہینے میں بھی ہو رہا ہوگا. تو شیطان تو پھر جیت گیا نا, آپ تو ہار گئے. شیطان نے اپنا کیس ثابت کر دیا کہ اللہ دیکھ لے کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں سارے, میں نے ان کو ہلکا سا بتایا اور یہ سارے میرے پیچھے لگ گئے. تو اس لیے ہم نے شیطان کی پچ پہ نہیں کھیلنا. اور سب سے بڑا جو شیطان کا اصل میں حربہ آپ کے اوپر ہوتا ہے نا, سب سے بڑا اٹیک, یعنی آفٹر شرک اینڈ آل آف دیز تھنگس, وہ ہے کہ آپ کے اندر ریلیجس سپیریورٹی ڈال دے کہ آپ کو میں تو بہت ہی نیک ہوں. یعنی اصل میں نا شیطان کی جو پچ تھی نا وہ یہ تھا کہ وہ تو ریلیجسلی بہت اوپر گیا ہوا تھا نا, تو اصل میں پچ اس کی یہی ہے, ریلیجس تکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے کیوں نافرمانی کی اللہ کی, کیونکہ اس کے دل میں تکبر آ گیا. اور ریلیجس تکبر کیا ہوتا ہے کہ جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں, ہم تو تراویح پڑھتے ہیں, تم کون ہو, نچلے درجے کے انسان ہو تمہیں کیا پتا کہ ہمارا لیول کیا ہے. اب اور یہ کیا ہے, بیچارہ ہو سکتا ہے آج وہ ٹھیک ہے یار آپ کے لیول پہ نہیں ہے, کل وہ آپ سے بہتر ہو, اور آپ اس حرکت کی وجہ سے بہت نیچے گر جائیں اللہ کی نظروں میں. حدیث میں کیا آتا ہے, جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو شیطان کبھی کبھار یہ بھی کرواتا ہے آپ سے کہ ٹھیک ہے تم نیکیاں بھی کرو, ٹائم پہ بھی کرو, بہترین طریقے سے کرو, احسان کے ساتھ کرو, لیکن تکبر لے آؤ اپنے اندر, سارے کیے پہ پانی پھیر دو. وہ کہتے ہیں نا بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی, شیطان کچھ نہ کچھ تو لے کے چھوڑے گا آپ سے, وہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شیطان ہمارا بھی دشمن ہے, ہمارے باپ کا بھی دشمن ہے, ہمارے دادا کا بھی دشمن تھا, ان کے دادا کا بھی, سب کا دشمن تھا. یہ نہیں یہ جدی پشتی سے ہمارا دشمن آ رہا ہے, خاندانی دشمن ہے. اگر آپ کا کوئی واحد خاندانی دشمن ہے تو وہ ابلیس ہے, اس کے ساتھ آپ کی پرسنل دشمنی ہے, میں آپ کو بتاؤں. تو آپ نے حفاظت اپنی کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کرنی ہے شیطان کے شر سے, شیطان کے حملوں سے. جب سب کو پتہ ہوگا تو سب انشاءاللہ بچ کے رہیں گے, اور ایک دوسرے کو بھی بتائیں گے کہ بھئی دیکھو یہ اس وقت اس طرح کی کنورسیشن نہ کرنا, یہ آپ بڑے غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں. اچھا, ایک اور وعدہ شیطان کا جو ہے وہ سورہ النساء میں آتا ہے, آیت نمبر 119 میں. اور اس وعدے میں یہ بھی وعدہ اس نے اللہ کے سامنے کیا تھا کہ پھر میں کیا کروں گا, میں ان کو دلالت کی طرف لے جاؤں گا, میں ان کو گمراہ کر دوں گا. بولا امنینہم, اور میں ان کو لمبی لمبی امیدیں ڈال دوں گا ان کے اندر. لمبی لمبی امیدوں کا مطلب یہ کہ نہیں یار ابھی بڑی زندگی پڑی ہے, او یار کوئی نہیں اللہ معاف کر دے گا, او کوئی نہیں خیر ہے خیر ہے, یہ لمبی لمبی امیدیں ڈال دوں گا ان کے اندر. اور پھر کیا کروں گا کہ ان کو یعنی جانوروں کے کان کاٹنے پہ مجبور کر دوں گا, یعنی جانوروں کے کان کاٹنا کہ وہ کام کرنا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا. اور پھر اللہ کی خلقت چینج کرواؤں گا ان سے میں. یہ 4 وعدے اس نے کیے تھے کہ میں یہ بھی کروں گا. اب یہ سن لیں یہ وعدے کیا ہیں. سب سے پہلے کیا, میں ان کو دلالت اور گمراہی کی طرف لے جاؤں گا. دلالت اور گمراہی کیا ہے, ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم نے ان میں سے نہیں بننا جو گمراہ ہو گئے. گمراہی کے بہت سارے طریقے ہیں. گمراہی کا طریقہ یہ ہے کہ انسان دین کے اندر اضافے شروع کر دے, دین میں سے جو ہے نا سبٹریکشن شروع کر دے, یا پھر یہ کہ وہ مس گائیڈنس کے راستے پر چلا جائے, اللہ کو چھوڑ کے, اللہ کی بات کو چھوڑ کے. جو ڈسٹریکشنز آج کل آپ کو پتہ ہی ہے بہت ساری ڈسٹریکشنز ہیں, ان ڈسٹریکشنز میں چلا جائے اور گمراہ ہو جائے, آف ٹریک چلا جائے. جو اپنا مشن تھا, جو اپنا مقصد تھا, جو اپنا گول تھا, جو اپنا ٹارگٹ تھا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے, جنت میں جانا ہے, اس گول سے ہٹ کے کسی اور راستے پہ نکل پڑے. جانا لاہور تھا لیکن بھول جا کے لاہور جانا تھا اور الٹا منہ کر کے پشاور کا رخ کر لے.
حالانکہ جانا اس نے لاہور ہے. بھول گیا, غفلت میں چلا گیا, غافل ہو گیا اس بات سے کہ میرا مشن تو لاہور پہنچنا تھا, میں کن کاموں میں لگ گیا ہوں, میں کن چکروں میں پڑ گیا ہوں. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا, اور میں نے کچھ طریقے تو آپ کو بتا دیے ہیں آلریڈی. پھر اس نے کہا تھا میں ان کے اندر لمبی لمبی امیدیں ڈلواؤں گا ان کو. میں لمبی امیدوں سے مراد یہ فالس ہوپ اینڈ ایسپریشنز, کہ بھئی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میں کوئی خاص نہیں کر رہا, بس میں مطمئن رہوں. یعنی نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے ہم نے کچھ خرچ نہیں کیا, بہت پیسہ. میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بھی کچھ بھی نہیں دیا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اگر مہینے میں ایک دفعہ کسی چوک پہ کھڑے ہوئے غریب کو 10 روپے پکڑا دیں تو کہتے ہیں بس اب میرا سال کا کوٹا پورا ہو گیا, میں تو اتنا سخی آدمی ہوں کہ میں تو بہت دینے والا ہوں. میں نے اس دن پتہ ہے پورے 10 روپے دیے تھے, پورے 10 روپے ایک غریب کو, اتنا میں اچھا ہوں. تو بس اسی پہ سیٹ کرتے ہیں. حالانکہ آپ کا جو ہے نا جو میزان ہے اس کے اوپر آپ کے اعمال ڈالے جائیں گے. اور ایک وہ بندہ ہے جو بھر بھر کے بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہا, اور ایک وہ ہے جو 10 روپے ڈال کے خوش ہو گیا. اور میں آپ کو بتاؤں ایک سائڈ پہ ایک انفارمیشن ہے, پیار کا تقاضا سناتا ہوں آپ کو میں کیا ہے. پیار اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا, اس کے لیے جب بہت بھی کرتا ہے نا تو اس کو کیا لگتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن جب انسان کسی سے محبت نہیں کرتا نا تو اس کو تھوڑا سا بھی دیکھا تھا میں نے تمہارے پہ اتنا بڑا احسان کیا. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. اور محبت کی ایک نشانی یہ کہ جتنا بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, جتنا بھی آپ اللہ کی راہ میں اپنا ٹائم لگائیں, جتنا بھی آپ اللہ کی راہ میں اپنی انرجی لگائیں, آپ کہتے ہیں یار میں نے بھی کچھ بھی نہیں کیا. یہ تو ابتدائی عشق ہے, یہ تو میں نے بھی آغاز کیا اپنی محبت کا, انتہا پتہ نہیں کہاں جا کے ہوگی, لیکن یہ تو بس ابتدا ہے کہ میں اپنے رب کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ تقاضا ہے. تو اس لیے کبھی آپ کو کیا کرتا ہے, وہ فالس ہوپس پہ ڈال دیتا ہے, تھوڑا تھوڑا کرا کے آپ کو خوش کر دیتا ہے کہ بس اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بس جمعے کی جمعے نماز پڑھتے ہیں اور اسی پہ خوش رہتے ہیں ساری زندگی کہ جی ہم جمعے کو تو نماز پڑھتے ہیں نا, ہم سب کے اوپر احسان کرتے ہیں, ملک اور قوم پر ہمارا احسان ہوتا ہے, لوگوں کے باپ دادوں پر ہمارا احسان ہے کہ ہم جمعے کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں, یا چلو سال میں عید کی عید تو ہم نماز پڑھتے ہیں نا, اتنے تو اچھے مسلمان ہم ہیں. تو اسی پہ وہ آپ کو خوش کر دیتا ہے کہ چلو جی بس اسی پہ خوش ہو کے ریلیکس ہو جاؤ. تو کیا اس نے کہا تھا کہ میں ان کے اندر غلط امیدیں ڈلواؤں گا, ان کو میں امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا پھر اس نے کیا کہا تھا کہ میں ان سے یعنی جو سپرسٹیشس بلیفس ہیں ان کے اندر ان کو ڈال دوں گا کہ وہ جو عربوں کے ہاں نا یہ کیٹل کے لائف سٹاک ہے نا کان کاٹ دیتے تھے اور اس کو بلیو کرتے تھے کہ اس سے جو ہے نا گڈ لک ہوگی اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا, بہت سارے ان کے نا اس طرح کے فکٹیشس آئیڈیاز تھے. پھر تیر نامی ایک چیز یہ کرتے تھے کہ پرندوں کو جو ہے نا وہ ایک ڈبے میں ڈال کے ایسے اوپر وہ جو نہیں ہوتا ایک باسکٹ سی ڈالتے تھے ان کے اوپر پرندے ڈال کے, پھر باسکٹ اٹھاتے تھے جب تو پرندے جس ڈائریکشن میں جاتے تھے تو پھر اس کی بیسس پہ اپنے فیصلے کرتے تھے کہ جی اگر پرندے جو ہے وہ رائٹ گئے تو ہم ہاں کر دیں گے رشتے کو, اگر پرندے لیفٹ گئے تو ہم نہ کر دیں گے, اور اگر پرندے اوپر کی طرف اڑ گئے تو ہم کہتے ہیں کہ جی استخارہ ٹھیک نہیں آیا, یا رات کے اندھیرے میں پھپھو انگوٹھی پہنا کے چلی گئیں تو کوئی اس قسم کی بات کر دیں گے. تو یہ کیا تھا, یہ تیر تکے تھے. تو اس طرح کی چیزیں وہ اکثر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ شیطان کا وعدہ یہ تھا کہ میں ان کو اس قسم کی فضول اوٹ پٹانگ چیزوں میں ڈال دوں گا کہ یہ اللہ کے اوپر توکل کرنا چھوڑ دیں گے اور اس طرح کی سپرسٹیشس بلیفز پہ ان کا توکل ہوگا کہ فلاں چیز کوئی باندھ لو, کوئی فلاں کر لو, کوئی یہ کر لو, یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس کے اوپر ان کا بلیف زیادہ ہوگا بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ پر ان کا بھروسہ ہوتا. اور پھر اس نے کیا کہا تھا کہ میں ان سے اللہ کی خلقت کو چینج کروا دوں گا. آج کل کے آپ دور میں دیکھ لیں کیا خلقت چینج ہوئی ہے, مرد عورتیں بنے ہوئے, عورتیں مرد بنی ہوئی ہیں. پورا یہ جو LGBT والا معاملہ یہ کیا ہے, اللہ کی خلقت چینج ہوئی ہے. اور اب تو یہ معاملہ اتنا سیویئر ہو چکا ہے کہ نظر آ رہا ہے باقاعدہ طور پر کہ پوری سازش کے ساتھ زور و شور کے ساتھ ہمارے بچوں کے کانٹینٹ کے اندر یہ انفلٹریٹ کر گیا. ہر دوسرا پروگرام ڈرامہ جو نیٹ فلکس اور اس پہ آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو فار ایگزامپل ہمارے جو دین کے اندر جو سیکرڈ انسٹیٹیوشنز تھے, جیسا کہ تمام لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ 3 چیزیں ایک ہی باکس میں ہوتی تھیں, سیکشل ریلیشنز, ریپروڈکشن اور میرج. یہ ایک ہی ڈبہ تھا کہ میرج ہوگی تو سیکشل ریلیشنز ہوں گے تو ریپروڈکشن ہوگی یعنی کہ اولاد ہوگی. یہ ایک ہی ڈبے میں تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا, اللہ کی خلقت کو چینج کر دیا, انہوں نے 3 ڈبے سیپریٹ کر دیے. انہوں نے کہا میرج کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ بغیر میرج کے بھی
سیکشل ریلیشنز آپ کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے پچھلے کسی ایک آدھ لیکچر میں بات کی تھی کنسنٹ کے معاملے میں کہ دو لوگ اگر راضی ہیں تو اس میں نکاح نامے کی کیا ضرورت ہے, آپ ویسے ہی ساتھ رہ لیں. تو اس قسم کی چیزیں انہوں نے کیا کیا, یہ بھی اللہ کی خلقت کو تبدیل کیا. اور اب یہ بالکل ایک مین سٹریم چیز ہے جو کہ ہو رہی ہے. اور اب فیملی کو بھی ریڈیفائن کر دیا, فیملی کی بھی ضرورت نہیں ہے, میرج کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اسی لیے ویسٹ میں اب شادی لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. پھر ایک اور چیز جو سیم تھی, ہم کہتے تھے کسی کا بایولوجیکل سیکس ہے, یعنی مرد پیدا ہو رہا ہے یا عورت پیدا ہو رہا ہے. جینڈر ایکسپریشن, اب یہ بھی جینڈر ایکسپریشن بھی انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہے. اور پھر سیکشول اورینٹیشن کہ انسان جو ہے وہ کس طرف زیادہ مائل ہوتا ہے, کہاں اس کی رغبت ہے. تو یہ سمپل سی بات تھی کہ اگر مرد پیدا ہوا ہے تو اس کی جو ہے نا رغبت عورتوں کی طرف ہوگی, عورت پیدا ہوئی ہے اس کی رغبت مردوں کی طرف ہوگی. انہوں نے اس کو بھی چینج کر دیا. انہوں نے کہا آپ کا سیکس کچھ اور ہے, جینڈر کچھ اور ہے, سیکشول اورینٹیشن کچھ اور ہے. آپ کہتے ہو ہاں میں ہوں تو مرد لیکن میں بہیو عورتوں کی طرح کرتا ہوں, اور سیکشول اورینٹیشن میں بائی سیکشول ہوں, کچھ بھی کہہ دو آپ اپنے آپ کو. تو یہ بھی انہوں نے کیا کیا, اللہ کی خلقت کو چینج کر دیا. یعنی وہ چیزیں جو فطرتاً انسان کو پتہ تھیں اس کو انہوں نے توڑا مروڑا اور چینج کر دیا. اور اب یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائے اور اس کو ایکسیپٹ کر لے. بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ چائلڈ جینڈر آئیڈینٹی ریفرلز شو ہیوج رائز ان لاسٹ 6 ایئرس. اور یہ 2016 کی رپورٹ ہے کہ 2010 سے لے کے 2016 تک بچے جو ہیں بیچارے اتنے کنفیوز ہو گئے ہیں کہ وہ اب اپنے جینڈر کو چینج کرانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ میں ہوں تو لڑکا لیکن میں لڑکی بننا چاہتا ہوں. لڑکیاں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں لڑکا بننا چاہتی ہوں. حالانکہ اتنے چھوٹے بچے ہیں, اور وہ باہر تو امریکہ میں تو کئی اسٹیٹس میں تو الاؤ بھی کر دیا کہ آپ کو پیرنٹ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کا پروسیجر کر دیں گے. آپ سوچیں کہ ایک 18 سال کا بندہ گاڑی نہیں چلا سکتا, 21 سال کے بندے کو وہاں پہ شراب نہیں پینے دیتے, سگریٹ نہیں لینے دیتے, لیکن 12 سال کا بچہ یا بچی اپنا جینڈر چینج کروا سکتا ہے, اپنی سرجریاں کروا سکتا ہے کہ یہ پارٹس میرے ریموو کر دیں, فلاں کر دیں, اور کون سا یہ پارٹ ایڈ سبٹریکٹ کرنے سے تم باقاعدہ عورت بن جاؤ گے, اور کون سا ایک لڑکی جو ہے کچھ تھوڑی بہت اپنی سرجریاں کروا کے باقاعدہ مرد بن جائے گی. نہیں بننے والے, صرف کاسمیٹکس کر رہے ہیں آپ اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن شیطان نے یہی وعدہ کیا تھا کہ میں ان سے اللہ کی خلقت کو چینج کروا کے ہی چھوڑوں گا. اور آج جتنا کلیئرلی نظر آ رہا ہے, شاید انسانی تاریخ میں کبھی اتنا واضح طور پر نظر نہ آیا ہو کہ اللہ کی خلقت کیسے چینج کروائے گا, کیسے چینج کروائے گا خلقت اللہ کی. تو دیکھ لیں آج آپ کے سامنے. تو یہ شیطان کے وعدے جو اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا. اور میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا تھا کہ آج ہمیں نا ذرا زیادہ ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کس کانٹینٹ سے ایکسپوزڈ ہیں, کیونکہ یہ سارا کانٹینٹ اویلیبل ہے کارٹونز میں, ویڈیو گیمز میں, ڈراماز میں, فلموں میں. یہ اس طرح کے کیریکٹرز کو لے کے آ رہے ہیں. آج میں ایک ویسے کہیں پہ جو ہے نا بیٹھا ہوا تھا ویٹنگ روم میں, تو ٹی وی پہ خبر آ رہی تھی کہ نیوزی لینڈ کی کوئی پتہ نہیں فارن منسٹر ہیں, انہوں نے ہم جنس شادی کر لی ہے. اور یہ جس ٹی وی چینل پہ تھی وہ پاکستانی ٹی وی چینل تھا, اور وہ ایسے بتا رہا ہے جیسے کہ کوئی نارمل سی خبر ہے کہ جو ہے نا فلاں کی وہ جو ہے نا فارن منسٹر ہیں ان کی ہم جنس پرستی کے اندر شادی ہو گئی, اور ان کی دونوں کی تصویریں دکھا رہے ہیں. دونوں خواتین کپل ہیں, وہ پھول پکڑے ہوئے ہیں اور وہ سارا پورا وہ بنا ہوا ہے. تو بڑے ایسے خبر بتا رہے ہیں جیسے کہ نارمل سی بات ہے. یاد ہو نا کہ آپ اس کی مذمت کرتے کہ جی لا حول ولا قوت الا باللہ, کیا وقت آ گیا. نہیں, نارمل خبروں کے اندر اس کو بھی گھسیٹ دیا. تو یہ چیز اب یہاں تک بھی پہنچ گئی ہے کہ یہ دے آر ٹرائنگ ٹو نارملائز اٹ. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیز بالکل نارملائز ہو جائے, اور کل کو آپ لوگ بھی اس کے اوپر پریشانی کا اظہار نہ کریں کہ ہمارے ملک میں قوم لوط والے کام ہوں اور ہم کہیں بالکل نارمل سی بات ہے, یار یہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے, اس میں کیا سی بڑی بات ہے. یہ ہے فطرت کو چینج کرنا, اللہ تعالیٰ کی خلقت جو ہے اس کو چینج کرنا. تو اگر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنا دفاع خود کرنا ہوگا, اور پھر اپنے گھروں کے اندر ایجوکیشن دینی ہوگی کہ بھئی کس طرح سے ہم یہ جو ماڈرن فتنے اور چیلنجز آ رہے ہیں ان کے خلاف ایک پورا محاذ کھڑا کر سکتے ہیں. تو دین پڑھنا اس میں پرائمری امپورٹنس کی چیز ہے کہ دین کو پڑھنا سمجھنا, خود بھی پڑھیں, گھر والوں کو بھی پڑھائیں. اور سب سے پہلے جو شیطان کے جو وار ہے نا ان کا اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو سمجھیں کہ آپ آلریڈی فیلئر کے لیے تیار ہیں. اگر آپ اپنے دشمن کو پہچانتے ہی نہیں ہو, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کے وار کون سے ہوتے ہیں, تو وہ وار صبح شام ہو رہے ہوں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دشمن آپ پہ وار کر رہا ہے. تو اس لیے اب اپنے اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے, جو اندرونی بیرونی ہر قسم کے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں رکھے, اور ہمیں کبھی بھی گمراہی کی طرف نہ جانے دے, اور کبھی بھی شیطان کو ہمارے پہ غالب نہ آنے دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.